اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز یہاں بیکار اور نکمی پیدا نہیں کی۔ نایاب یا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بارہ۔ یہ زیر زمین کوئلہ خشک نہیں ہے، یہ نمی والا کوئلہ ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے اس کو ثابت کیوں نہیں کر سکے؟ تھار کے اندر پہلے ہی پانی کی قلت ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے وہ ٹیکنیکلی یا وہ سمجھتے ہوں کہ یہ قابل عمل ہے، لیکن جب عملی طور پر کام ہوا تو کھاد بنانے کا پروجیکٹ یہ دنیا میں پہلا نہیں ہوگا۔ بہرحال چونکہ ڈاکٹر سمر صاحب ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کی نیت یا ان کے کام کے اوپر تو شک نہیں کر سکتے۔ وہ صرف 8 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکے۔ اس کا مطلب ہے یہ قابل عمل منصوبہ ہے۔ 98 والے چاگی کے ایٹمی دھماکے تھے، وہ انہوں نے کیے۔ کیا پاکستان ان دو ملکوں سے کوئی ٹیکنالوجی لے رہا ہے یا یہ اپنے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرکول گیسیفیکیشن کے نام پر وطن عزیز کو اربوں کا چونا لگایا گیا۔ اب تھرکول کھاد کا پروجیکٹ سامنے آ گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ قابل عمل ہوگا یا نہیں، اس پہ مزید بات کریں گے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، تھرکول دنیا کے 10 بڑے کوئلے کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ منصوبہ دہائیوں تک پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ پہلے ڈاکٹر سمر مبارک من کی سفارشات پر تھرکول گیسیفیکیشن کا منصوبہ شروع کیا گیا، اور پاکستانی بڑے امید اور خوش تھے کہ ہمیں ایک خزانہ ہمارے ہاتھ میں لگ گیا۔ لیکن عمل کیا ہوا کہ اربوں خربوں روپے آپ کے ڈوب گئے۔ اب تھرکول کھاد کا پروجیکٹ سامنے آیا ہے۔ اس پروجیکٹ سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، یا یہ پروجیکٹ بھی پچھلے پروجیکٹ کی طرح ناکام ثابت ہوگا؟ عابد صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئلے سے کھاد بنانے کا پروجیکٹ یہ دنیا میں پہلا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی امریکہ اور چائنا میں یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں کہ وہ زیر زمین کوئلے سے براہ راست کھاد بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ قابل عمل منصوبہ ہے؟ نہیں، یہ اب جو سب سے زیادہ دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ بات بھی ٹھیک کہ یہ دنیا کے زیر زمین کوئلے کے 10 بڑے ذخائر میں سے ایک ہے، لیکن اس کا ایک پرابلم ہے کہ یہ زیر زمین کوئلہ خشک نہیں ہے، یہ نمی والا کوئلہ ہے، اور بعض جگہ اس کے اندر اتنی نمی ہے کہ یہ کوئلے والے کیچڑ کی شکل میں ہے، اس میں بہت زیادہ نمی ہے۔ اس کو استعمال سے پہلے خشک کرنا پڑتا ہے، اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہوگا تو پھر یہ قابل عمل ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو تھرکول گیسیفیکیشن کا پروجیکٹ تھا وہ کوئی ڈاکٹر سمر مبارک مند کی سفارشات میں نہیں تھا، وہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے دعوے پہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے دے دیں، میں اس سے گیس بنا کے دوں گا آپ کو، اور پھر ان کو اربوں روپے کے فنڈ دیے گئے، اور کئی سال وہاں پہ کام ہوتا رہا، اور اربوں روپیہ لگانے کے بعد وہ صرف 8 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکے، اور یوں وہ ناقابل عمل قرار دیا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا۔ تو اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے اس کو ثابت کیوں نہیں کر یہاں سکے؟ کون پوچھتا ہے کسی کو، وہ اب مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست کہ وہ اس ملک کے ہیرو ہیں، وہ پاکستان کے ایٹمی پروجیکٹ کے ایک سرکردہ سائنسدان تھے، اس کے پروجیکٹ کے سربراہ بھی رہے۔ انہوں نے وہ جو 98 والے چاگی کے ایٹمی دھماکے تھے وہ انہوں نے کیے، اسپاٹ پہ جا کے کیے۔ وہ یقیناً اس قوم کے ہیرو ہیں، لیکن ان کے ایک دعوے کی بنیاد پہ پاکستان کو یہ جو اربوں روپے کا نقصان ہوا وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہیرو بن گیا نا تو پھر وہ ہر طرح کا ہیرو ہے۔ بندے کو اپنی فیلڈ کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک ایٹمی سائنسدان جو ایٹمی بجلی اس سارے معاملات یورینیم کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ وابستہ تھے، ان کا یہ کہہ دینا بڑا خوش ہیں۔ یہ پروجیکٹ بھی دنیا میں چل رہے ہیں، کوئلے سے زیر زمین کوئلے سے براہ راست گیس بنا کے استعمال کرنے کے پروجیکٹ بھی دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن وہ گیلے کوئلے کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب سب کو پتہ تھا کہ یہ زیر زمین
कोयला जो थर के अंदर मौजूद है, इसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर पानी की आमेज़श बहुत ज़्यादा है, तो फिर इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था। बहरहाल हो सकता है वो टेक्निकली या वो समझते हों कि ये काबिल अमल है, लेकिन जब अमली तौर पर काम हुआ तो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं नहीं, मिले। ये सारी चीज़ें पहले देखी जाती हैं, पहले सोची जाती हैं। आप एक इदारे को प्राइवेटाइज़ करने के लिए या एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए या एक नया मंसूबा शुरू करने के लिए गैर मुल्की कंसल्टेंट फर्म्स की खिदमात लेते हैं, अब भी लेते हैं। नहीं, 5G के लिए जी ज़ाहिर है वो फिजिबिलिटी वो सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फॉरेन कंसल्टेंट्स की खिदमात ली जाती हैं, इसीलिए ताकि उसका पता चल सके कि ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आइडिया आया है जिस पर हम काम करने जा रहे हैं, ये काबिल अमल है या नहीं। माहिरीन से उसकी राय ली जाती है। ये भी कहा जाता है कि उस प्रोजेक्ट का भी 70% तक जो था पैसा, वो तनख्वाहों और गाड़ियों और मराहत और इन चीज़ों की मद में खर्च होता रहा, और वहाँ पे एक्चुअली काम करने के लिए पैसा इतना बचता ही नहीं था कि वहाँ पे रिसर्च वर्क हो सकता या प्रैक्टिकली काम हो सकता। ये सारी चीज़ें मौजूद रही हैं। इनके बहुत से इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात अभी तक बहरहाल नहीं चूँकि हैं। डॉक्टर समर साहब हमारे हीरो हैं, हम उनकी नीयत या उनके काम के ऊपर तो शक नहीं कर सकते, लेकिन चलिए ये हम इसी पे आते हैं इसी ना। पे ये अच्छी बात है कि इस कोयले का एक और मसरफ तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ये खाद प्रोजेक्ट ये खाद, शायद आपको इस बात का इल्म हो कि पाकिस्तान की ये जो कुदरती गैस है, जिसको अमूमी तौर पे हम सुई गैस कहते हैं, अब सुई के अलावा बहुत से और मकामात से भी ये निकल रही है। फर्टिलाइजर इस सेक्टर गैस है। का सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर है, खादों का सेक्टर है। खाद फैक्ट्रियाँ कमों में 1/3 से ज़्यादा, ये 37% या शायद इससे भी ज़्यादा जो गैस है वो हमारा ये खाद का या फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो इस्तेमाल करता है। तो ये प्रोजेक्ट अगर ये कामयाब हो जाए, लेकिन ये देखिए ये अभी तक कामयाब सिर्फ 2 मुल्कों में है। क्या पाकिस्तान उन दो मुल्कों से कोई टेक्नोलॉजी ले रहा है या ये अपने? दूसरा, ये चाइना इस पे काम कर रहा है। अमेरिका में भी ज़ेर ज़मीन कोयले से बराह रास्त खाद तैयार की जा रही है और चाइना में भी की जा रही है। देखना ये है कि ये नमी वाला कोयला जो है ये उसमें इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने $1.1 बिलियन का एक MOU किया है इस पे कि $1.1 अरब की सरमायाकारी होगी इस पे। ये एक बहुत बड़ी रकम है और मैं समझता हूँ कि इस पे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वो सारे सेफगार्ड्स, वो सारी रिसर्च, वो सारा एनालिसिस हो जाना चाहिए। ये ना हो कि इस दफ़ा फिर वही हो जो समर मुबारक मान साहब वाले केस में हुआ कि इतने पैसे खर्च करने के बाद अल्टीमेटली बचा कुछ नहीं और वो प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया गया। नायाब या कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12। वो 12 आने पुरानी बात है, पता नहीं अब वो 12 लाख 12 करोड़ में गिलास पड़ता है, ये वो पुरानी बातें हैं। अब ये एक देखें, ये 175 अरब टन कोयला ये अंदाज़ा है जो ज़ेर ज़मीन मौजूद है। ये बहुत बड़ी मिकदार है कोयले की। इसका कोई ना कोई मसरफ़ तो ज़रूर होना चाहिए। दुनिया में इसके मसरफ़ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ यहाँ बेकार और नकम्मी पैदा नहीं की। कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी काम ज़रूर आती है। इस पर रिसर्च वर्क होना चाहिए और ये यकीनन अगर ये खाद बन सकती है तो बनाई जानी चाहिए। लेकिन ये इतनी बड़ी अमाउंट है, $1.1 अरब, ये कोई आप देख लें कितने 3 खरब रुपए से ज़्यादा की अमाउंट बनती है। तो अगर ये कल को फिर तजर्बात की नज़र होनी है तो फिर इससे बचना ज़रूरी है। दुनिया में ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं, दुनिया कामयाबी से कर रही है, लेकिन वो दुनिया सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक अमेरिका है, दूसरा चाइना है। और ये मुआहदा भी जो आगे चल के ये एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये एक अमेरिकन कंपनी के साथ ही MOU हुआ है कि थार का कोयला जो है इसको बराह रास्त गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और ज़हन में रखें कि ये जो नमी वाला कोयला है इसको खुश्क कैसे करते हैं।
اگر تو آپ نے بھٹوں میں استعمال کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے تو وہ تو اس کو نکال کے زمین پر پھیلا دیتے ہیں، تو وہ سورج کی گرمی سے اور ہوا سے خشک ہو جاتا ہے۔ لیکن انڈسٹریل استعمال کے لیے جہاں پہ بہت بڑی مقدار میں استعمال ہوتا ہے اس کو پھر نکالا نہیں جاتا، وہ کان کے اندر ہی یا تو اس کے اندر گرم ہوا داخل کی جاتی ہے یا گرم بھاپ داخل کی جاتی ہے، تو وہ اس کو خشک کرتی ہے۔ جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کو وہ کنویئر بیلٹس کے ذریعے بڑے چیمبرز کے اندر سے گزارتے ہیں جن کو گرم ہوا یا حرارت کے ساتھ چلایا جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر کوئلہ خشک ہوتا ہے تو پھر استعمال ہوتا ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں اگر یہ بھاپ استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، اچھا خاصا پانی چاہیے ہوگا، اور تھار کے اندر پہلے ہی پانی کی قلت پانی ہے۔ کمی ہے۔ کیا اس علاقے میں اتنا پانی مہیا کیا جا سکتا ہے کہ کھاد کے کارخانے وہاں لگ سکیں اور یہ اس کوئلے کو براہ راست گیس بنا کے کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکے؟ اس کے لیے پانی کی جتنی بڑی مقدار ہے کیا وہ تھر سے زیر زمین سے نکالا جا سکتا ہے، وہاں پانی موجود ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ پانی باہر سے لے کے آیا جائے گا تو وہ کس جگہ سے لایا جائے گا، فیزیبل بھی ہے یہ پانی، یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے پہلے طے ہونی چاہیے اور اس کے بعد جا کے اس پروجیکٹ کوئی کام ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ممتاز سنگھ اتنی خطیر رقم خرچ کرنے سے پہلے یقیناً سارے اسپیکٹس کو دیکھے گی اور تھرکول کھاد پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل، چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔